بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی برکات۔ آئیے ایک بار رمضان کی برکات کو دہرا لیں تاکہ اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ تقوی کے حصول کے لیے ماہ رمضان میں روزے فرض کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوؤں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ماہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنے والا فاسق اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان جس طرح روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح نیکیوں کے اہتمام اور نیکیوں کو سمیٹنے اور جمع کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ ماہ رمضان صبر، سخاوت، ہمدردی، زکوٰۃ اور صدقے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان فرض نماز کے علاوہ تراویح، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ التسبیح جیسی نمازوں کے اہتمام کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان دعاؤں اور التجاؤں کے علاوہ روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان کی برکات یہ بھی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اور نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ کہہ لینے سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزانہ ایک منادی ہوتی ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا۔ اسی طرح یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، کیا ہے کوئی صحت مانگنے والا جس کو میں صحت و عافیت دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا کا نتیجہ ہے کہ اہل ایمان کا رجحان و میلان رمضان المبارک میں خیر اور سعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ غیر محتاط آزاد منش عام مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش بدل لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کو لازم پکڑو، یعنی روزہ رکھو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی شریعت نے مختلف مواقع اور مہینوں میں روزہ رکھنے کا حکم اور ترغیب دی ہے، جیسا کہ
قتل خطائی، کفارہ زہار، کفارہ قسم اور روزہ توڑنے کے کفارے میں۔ اس کے علاوہ محرم میں 2 روزوں کی فضیلت، شوال کے 6 روزوں کی ترغیب، ذوالحجہ کے 9 روزوں کے اجر و ثواب کا ذکر، اسی طرح نصف شعبان کا روزہ، ایام بیس کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے کے فضائل۔ اس کے علاوہ جو نوجوان نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے کی رکھے، اس لیے کہ روزہ قوت شہوانیہ کو توڑتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ تمام عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔ جو آدمی روزہ دار ہوتا ہے اس کا قلب منور ہو جاتا ہے اور اسے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی عزت و توقیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کے درجے میں، اس کا ہر عمل اجر و ثواب کے اعتبار سے دوگنا، اس کی دعائیں مقبول اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ آدمی کے لیے جہنم کی آگ اور دنیا کے مصائب و آلام کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ ڈھال اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک روزہ دار جھوٹ، غیبت، بدگوئی اور فحش غلامی سے بچتا رہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ روزہ روزے دار کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزے سے جسم صحت مند ہوتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں۔ روزہ اور قرآن کریم روزہ دار اور تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے روزے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کے سامنے جب تک کوئی کھانا کھاتا رہتا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں داخل ہونے کا مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے۔ رمضان کی برکات ایک میں سے ایک اور یہ بھی ہے کہ روزہ دار کی روزانہ افطار کے وقت ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ یا تو وہ چیز اسے دنیا میں مل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ روزہ دار سے جہنم 70 سال کی مسافت تک دور کر دی جاتی ہے۔ 3 آدمیوں کو بدخلقی پر ملامت نہیں کی جائے گی: مریض، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے، اور منصف حکمران۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو روزہ دار اپنی قبروں میں اس حال میں نکلیں گے کہ وہ اپنے روزوں کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے منہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوں گے۔ ان کے پاس دسترخوان اور مشک کی مہر لگے ہوئے کوزے لائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ کیونکہ تم بھوکے رہے، اور پیو کیونکہ تم نے پیاس برداشت کی۔ تم لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ راحت ڈھونڈتے رہیں۔ تم نے اس وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا جبکہ لوگ راحت و آرام میں مست تھے۔ بس روزہ دار کھائیں گے اور پئیں گے جب لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں پھنسے ہوں گے۔ جو آدمی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ افطار کراتا ہے، پورا رمضان فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کنز الاعمال میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان جیسا کوئی بہتر مہینہ نہیں، اور منافقین کے لیے اس سے برا کوئی مہینہ نہیں۔ اس رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اہل ایمان کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور منافقین کے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں،
اور یہ اس لیے کہ مومن عبادت میں قوت اور یکسوئی کے لیے رمضان سے پہلے اپنا راشن اور دوسری ضروریات کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور منافق اہل ایمان کی غیبت اور اس کے عیوب کی تفتیش میں لگا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجے ہیں: نمبر 1 عام، نمبر 2 خاص، نمبر 3 خاص الخاص۔ عام روزہ تو یہی ہے کہ کھانے اور جنسی تعلقات سے پرہیز کرے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ یہ صالحین کا روزہ ہے اور اس میں 6 باتوں کا اہتمام لازم ہے۔ نمبر 1 آنکھ کی حفاظت، کہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ نمبر 2 زبان کی حفاظت، کہ بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم اور لڑائی جھگڑے سے اسے محفوظ رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ کوئی بیہودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے، جھگڑے یا اسے گالی دے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ نمبر 3 کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ نمبر 4 بقیہ اعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ ڈالے۔ نمبر 5 افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آ جائے۔ نمبر 6 افطار کے وقت وہ مضطرب رہے کہ نامعلوم اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا یا نہیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دنیاوی افکار سے قلب کا روزہ ہو۔ بہرحال ذکر الہی اور فکر آخرت کو چھوڑ کر دیگر امور میں قلب کے مشغول ہونے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکات و فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔